السلام علیکم، دس از می عتیق الرحمان ہاشمی. ٹمارو از 27th آف رمضان. یہ دن ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کا عمل ہے. دا ریزن از دیٹ اس دن کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے لاکھوں جانوں کا قربانی دی، جس کی وجہ سے یہ ملک مرز وجود میں آیا. سو بیسیکلی جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا، جس کی وجہ سے ان کی ماؤں کو، ان کو بیٹوں کو، ان کے بھائیوں کو ان کے سامنے ذبح کیا گیا، لیکن کوئی بھی طاقت اس تحریک کو نہ دبا سکی. یہ بات بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان دنیا کا واحد وہ ملک ہے جو اس چیز کی کلیم کرتا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر مرز وجود میں آئے ہیں، اور یہی وہ ملک ہے جس نے باقی ملکوں کی صدارت کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بے پناہ وسائل سے مالا مال فرمایا ہے، اور ایک ایٹمی طاقت ہونا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس ملک کے لیے. اور جب پاکستان مرز وجود میں آیا تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر جشن، اگر خوشی کسی نے منائی تو وہ فلسطین تھا. آج جس طرح فلسطین میں ہماری ماؤں بہنوں، ہمارے بھائیوں، ہمارے بزرگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اس کی اور اس ظلم کی، بربریت کی داستان پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی. اور اس کے اوپر پوری دنیا بشمول پاکستان ایک خاموش تماشائی کا منظر پیش کر رہی ہے. سو بیسیکلی آج کی پوڈ کاسٹ میں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا میں تعارف اس لیے نہیں کرا رہا. اگر انہیں میں وحشی بولوں، انہیں میں درندہ بولوں، انہیں میں سلاٹر بولوں، انہیں میں بچر بولوں، تو یہ تعارف ان کے لیے غلط نہیں ہوگا. اتنی درندگی، اتنی حیوانگی اور لاکھوں جانوں کو قتل کرتے ہوئے ذرا بھی ضمیر نہیں کانپ رہا تمہارا؟ We are slaughters. Muslim words are coward. We are slaughters. Muslim words are coward. میرا سوال مسلم امہ کے ہر اس نوجوان اور 57 کنٹریز کے جو سپہ سالار ہیں، 57 کنٹریز کے جو صدر ہیں، ان سے ہے کہ کل بروز قیامت اگر ایک فلسطین کی لڑکی، ایک فلسطین میں بسنے والی ماں، اس نے پوچھا کہ کل جب ہمیں فلسطین میں قتل کیا جا رہا تھا، ہماری عزتوں کو بے آبرو کیا جا رہا تھا، تب تم کدھر تھے؟ تو تم لوگ کیا جواب دو گے؟ آج کے تقریباً 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد ہم سب نے اسی زمین میں، اسی مٹی میں ملے ہونا ہے. اگر ان کے لیے آپ کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم ان کے حق میں کوئی آواز ہی بلند کر لیں، کوئی ایک آواز ہی بلند کر دیں. مجھے تو شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ بے شرمی کی انتہا اتنی زیادہ ہے کہ 57 ملکوں کے جو لیڈر ہیں ان میں سے کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو غزہ میں ایک پیاسی بچی کو پانی تک پلا سکے. اس کے علاوہ میرا سوال ہر اس اسکالر سے ہے، ہر اس مولوی سے ہے، ہر اس مفتی سے ہے جو ربیع الاول والے دن، فرسٹ ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک گلے پھاڑ پھاڑ کے سیرت نبوی تو بتا رہا ہوتا ہے. کیا سیرت نبوی میں ہمیں یہ درس دیا گیا ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں کا ذبح کیا جا رہا ہے اور آپ ان کے خلاف ایک لفظ کی بھی لب کشائی نہ کریں؟ ایک وقت وہ تھا جب سندھ میں موجود ایک بین کی پکار کے اوپر سلطان محمد بن قاسم نے عرب میں نعرہ لگایا، لبیک یا اختی، اور اپنے 10,000 کے لاؤ لشکر کے ساتھ 1 لاکھ فوج کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی دی. دا ریزن از دیٹ کہ ان لوگوں کے ایمان بہت زیادہ مضبوط تھے. اس کے برعکس اگر آپ دیکھ لیں سلطان صلاح الدین ایوبی کا، اب وہ واقعہ بھی آپ کے سب سامنے ہے کہ کس طرح اس نے اپنے مظلوم ماؤں بہنوں، اپنے بزرگوں، اپنے بچوں کے فریاد کے اوپر بیت المقدس کو فتح کر لیا. اور آج کے ہمارے مولوی، آج کے ہمارے لوگ، آج کے ہمارے نوجوان کس کیٹیگری میں جا رہے ہیں؟ آج ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ فلسطین کے بارے میں آواز اٹھانا جائز ہے یا نہیں جائز، ان کے حق میں بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے. آج سے کچھ دن قبل ایک مصوف فرما رہے تھے کہ آج کے دور میں حضرت خالد بن ولید زندہ ہوتے تو ایک حضرت خالد بن ولید چھوڑ کے 1000 حضرت خالد بن ولید بھی ہوتے تو ان کے سامنے ایک کلین شیو یہودی ہوتا اور اس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی، تو اینڈ رزلٹ آپ کے سامنے ہے. تو میں ان مصوف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر ایک بند کمرے میں بیٹھ کے فلسطین کے بچوں کے لیے لب کشائی کرنے کے لیے آپ کی ٹانگیں کانپ نہیں ہیں، تو حضرت خالد بن ولید وہ شخصیت تھی جس نے اس وقت کی رومن اور پرشین امپائر کا تختہ الٹ دیا. اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے
کہ جب یہ لوگ اپنے جو ہیرو ہیں ان کے بارے میں یہ بتاتے ہوئے کہ ان کی فتوحات کا بتائیں، ان کے بارے میں بتائیں کہ انہوں نے کس طرح اسلام کی اشاعت کے لیے کام کیا، آپ یہ درس دے رہے ہیں۔ میری جناب آج ویڈیو بنانے کا پرپس صرف یہ تھا کہ میری ایک ریکویسٹ تھی جتنے بھی مفسرین ہیں، جتنے بھی علماء کرام ہیں، جتنے بھی مفتی حضرات ہیں، ان سے ہے کہ جس طرح علامہ اقبال نے اپنے نوجوانوں کو بیدار کرنے کے لیے پوئٹری کا سہارا لیا، آپ چلیں پوئٹری کا سہارا نہ لیں، آپ اپنے واعظ و نصیحت کا سہارا لے لیں جس میں آپ ماہر ہیں۔ آپ اپنے نوجوانوں کو بتائیں کہ آپ کا تعلق کس قوم سے ہے، آپ کے تعلق میں موجود حضرت خالد بن ولید کی فضیلت کا بتائیں، ان کے مارکوں کے بارے میں بتائیں، صلاح الدین ایوبی کا سبق سکھائیں، انہیں جناب آپ نور الدین زنگی کا سبق سکھائیں، انہیں طارق بن زیاد کا سبق سکھائیں، انہیں جو ہیں ہمارے ہیرو محمد بن قاسم کا سبق سکھائیں، انہیں بتائیں کہ آپ کا تعلق کسی ایری گیری قوم سے نہیں ہے، انہیں حضرت ابو بکر صدیق کا بتائیں، انہیں حضرت عمر فاروق کا بتائیں کہ کس طرح آج پوری یورپ دنیا میں ان کے بتائے ہوئے قوانین جو ہیں وہ ادھر نافذ ہیں ما سوائے ہمارے اسلامک ملکوں میں۔ یہ چیزیں بتائیں، یہ بیسکس بتائیں، آپ انہیں بتائیں کہ ہماری کمزوریاں کیا ہیں، ہم کیا تھے، کیا ہیں اور کیا رہ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو جتنی بھی یہ وعظ و تقریر کرتے ہیں اور اس میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر یہ بولنا فرض نہیں ہے، یہ جہاد فرض نہیں ہے، تو میں جناب ایک چھوٹا سا واقعہ ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مدینہ میں مسلمانوں کے علاوہ کچھ اور بھی جو ہے وہ قبیلے آباد تھے، جن میں بنو کنیکا جو ہے وہ بھی ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قبیلوں سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ مدینہ کے باہر سے اگر کوئی بھی گروہ، کوئی بھی ان پہ حملہ کرتا ہے، کوئی جماعت ان پہ حملہ کرتے ہے، تو یہ سارے مل کے مدینہ کا دفاع کریں گے۔ بارہا انہوں نے عہد شکنی کی۔ بہرحال جو مین ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ بنو کنیکا میں ایک مسلمان عورت جاتی ہے بازار میں، تو ایک سنہار ہوتا ہے، اس کی دکان پہ وہ جاتی ہیں۔ تو اب سنہار کیا کرتا ہے، شرارت کے تحت، اب مسلمان عورت ہے، ڈیفینیٹلی انہوں نے عبایا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، حجاب کیا ہوتا ہے، تو جو حجاب ہے اس کا ایک جو پہلو ہوتا ہے وہ پیچھے کی طرف سے نا سرک رہا ہوتا ہے، تو وہ اٹھتا ہے، شرارت کے تحت ایک کیل جو ہے نا وہ اس عبائے میں، اس حجاب میں نصب کر دیتا ہے۔ جب وہ کیل نصب ہوتا ہے، جب وہ اٹھتی ہیں بے دیانی میں، تو ان کا جو ہے نا وہ نقاب جو ہے وہ سرک جاتا ہے، وہ بے پردہ ہو جاتی ہیں، تو اس کے اوپر وہ آؤ پکار شروع کرتی ہیں۔ تو پاس ایک جو صحابی ہیں، مسلمان ہیں، وہ کھڑے یہ سارا ماجرا دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اسی ٹائم اس جو سنہار ہوتا ہے اس بندے کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس قتل کے رد عمل میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو ہیں یہودی لڑکے یا جو بھی تھے وہ بھی ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس جو مسلمان ہے اس کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب یہ خبر پھیلتی پھیلتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بازار میں آتے ہیں۔ جب انہیں بتانے لگے ہوتے ہیں تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ہمیں قریش کی طرح نہ سمجھنا، ٹھیک ہے، وہ انہیں تھریٹس دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی کچھ نہیں کیا کہ جی ہماری عورت کی بے پردہ ہوئی ہے، ہم احتجاج کریں، ہم پروٹیسٹ کریں یا کچھ بھی کریں۔ اس کا ریئیکشن انہوں نے یہ دیا کہ اپنا پورا لاؤ لشکر لے کے وہ اس قبیلے کے باہر آ گئے۔ جب جیوز نے دیکھا کہ اب جتنی بھی جماعت ہے، مسلمان سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، وہ قبیلے کے اندر جو ہے نا وہ بند ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن تک اس قبیلے کا جو ہے وہ محاصرہ کیے رکھا، اور اس کے اندر انہوں نے جو تھے، آپ اس کنڈیشن کو، اس چیز کو آپ نوٹس کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادھر کی فصلیں تھیں، ادھر کے درخت تھے، انہیں بھی جلا دینے کا حکم دیا، ٹھیک ہے۔ ریزن پیچھے کیا تھی، اب ریزن دیکھیں، ٹھیک ہے، کہ ایک عورت جو ہے، ایک مسلمان عورت کو بے آبرو کیا گیا، کوئی ان سے معاہدہ، کوئی چیز نہ ہوئی۔ تو اینڈ رزلٹ اس کا یہ تھا کہ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اب تو ہمارا ذخیرہ اندوزی جو تھی، جو خوراک تھی، وہ بھی ختم ہو رہی ہے، تو پھر انہوں نے بولا جی ہم یہ جو ہے قبیلہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو آپ ہمیں، یہ ہماری شرط تھا کہ آپ ہمارے بیوی بچوں اور جو ہیں انہیں قتل نہیں کریں گے، ہمیں جانے کا راستہ دے دیں گے، جتنا بھی ہمارے پاس ذخیرہ ہے یا جو ہمارے پاس دولت ہے وہ ادھر ہی رہے گی۔
اور اس قبیلے کا میں یہ بتاؤں کہ اس وقت وہ قبیلہ جو ہے وہ لاؤ لشکر میں بھی بہت بہتر تھا، اس کے علاوہ جنگی تکنیک میں بھی وہ بہت بہتر تھا، اس کے علاوہ مال و زر سے بھی بہت بہتر تھا۔ تو اس ٹائم کے مسلمانوں نے یہ تو نہیں دیکھا کہ یار ان کے پاس تو ہر فیسلٹی موجود ہے، اگر ہم ان کے مد مقابل آئیں گے تو ہمارا پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ ان کا صرف اور صرف ایمان تھا، جذبہ ایمانی تھی، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جدھر انہوں نے قدم رکھا اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے نصرت کی بشارت دی ہے۔ آج امت مسلمہ کی حالت آپ کے سامنے ہے، لیبیا، عراق، ایران، ایجپٹ، شام، ان سب کی حالت جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ میرا کوسچن جو ہے یہ جتنے بھی عالم حضرات ہیں، مفتی حضرات ہیں اور جو ہمارے ادھر دین کے متولی ہیں ان سے ہے کہ آپ لوگوں کو یہ تو بات بتا رہے ہیں کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قوم میں 73 فرقاز ہیں اور ان میں ایک جو ہیں وہ جنت میں جائے گا اور باقی جتنے بھی 72 ہیں وہ اہل دوزخ ہیں۔ تو آپ یہ چیز کیوں نہیں بتاتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ میری امت ایسے پیش ہوگی جیسے دسترخوان پہ کھانا، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دسترخوان پہ کھانا پڑا ہوتا ہے تو مختلف لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے کہ جی آپ بھی کھائیں، آپ بھی کھائیں، آپ بھی کھائیں۔ تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس ٹائم جو امت کی تعداد ہے وہ کم ہوگی؟ تو اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ان کے اندر جو ہے نا وہ وہن پیدا ہو جائے گا۔ وہن کیا ہے؟ وہن بیسیکلی یہ ہے کہ دنیا کی محبت اور موت سے بھاگنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پھر کفار کے دل سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا جو خوف ہے نا وہ ختم کر دے گا، ٹھیک ہے؟ تو آج آپ دیکھ لیں ہم بالکل تنکوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں، اتنی تعداد میں بھی ہیں، لیکن کسی کفار کے دل میں یہ ہیبت، یہ خوف نہیں ہے جو آج سے 1400 سال پہلے حضرت عمر فاروق کا ہوتا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کا ہوتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا، اور ہمارے جتنے بھی جو ہیروز ہیں، حضرت خالد بن ولید ہو گئے، صلاح الدین ایوبی ہو گئے، ان کا جو خوف ہوتا تھا، کیا ویسا خوف ہے؟ ایک ہم آٹمی پاور بھی ہیں، اس کے علاوہ معیشت میں بھی کافی سارے اسلامی ملک ہیں جو بہت اچھے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہن ہے۔ سو بیسیکلی آج لوگ ہم بہت زیادہ بزدل ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ساری مشکلات، یہ ساری مصیبتیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ تو ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اپنی تلوار بلند کی اور بولا کہ کون ہے جو اس کا حق ادا کر سکے؟ تو اس کے اوپر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے بولا یا رسول اللہ اس کا حق میں ادا کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار انہیں دی اور انہیں بولا کہ آپ نے اس تلوار سے کسی مسلمان کو قتل نہیں کرنا، دیکھنا کہ اس تلوار سے کوئی مسلمان قتل نہ ہو۔ اس تلوار کے اوپر ایک انسکرپشن لکھی ہوئی تھی اور وہ انسکرپشن میں کہتا ہوں کیا کمال کی تھی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھا گیا تھا کہ بزدلی ایک بے شرمی ہے اور کوئی شخص اپنی قسمت سے اس بزدلی کی وجہ سے نہیں بچ سکتا، ٹھیک ہے؟ کوئی شخص بزدلی کی وجہ سے اپنی قسمت سے نہیں بچ سکتا۔ تو آپ حساب لگا لیں کہ بزدلی کا اسلام میں بھی کیا مقام ہے۔ تو میرا ایٹ دا اینڈ ایک پیغام ہے ہمارے جتنے بھی لیڈران ہیں ان کی طرف سے کہ مسلمان کذاب کا سب کو پتہ ہے، ایک جھوٹے نبی ہونے کا اس نے دعویٰ کیا۔ تو بیسکلی جو ایک حضرت حبشی تھے، آپ کو پتہ ہے کہ ان سے حضرت امیر حمزہ کا جو ہے وہ قتل ہو چکا تھا، شہید ہو چکے تھے وہ ان کے ہاتھوں۔ تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف تو کر دیا، لیکن انہوں نے بولا کہ آپ نے میرے سامنے نہیں آنا، میرے سامنے کبھی بھی نہیں آنا۔ تو وہ پھر آتے تھے تو وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو وہ منہ جو ہے نا وہ نیچے کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ جب یہ واقعہ ہوا مسلمان کذاب والا، سارے صحابہ کرام گئے لڑنے کے لیے، تو یہ حضرت واشی بھی اس میں شامل تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جا کے انہوں نے کہا کہ آج موقع ہے کہ میں اپنا آپ ثابت کروں، اپنا آپ اسلام کی راہ میں ثابت کروں۔ تو انہی نے اس نیزے سے، اس تلوار جو نیزہ تھا وہ اس جھوٹے ملعون جو نبی کا دعویٰ کر رہا تھا اس کے سینے میں گاڑ دیا، ٹھیک ہے؟ اور وہ اس کی موت واقع ہوگی۔ تو اس موقع پر انہوں نے یہ بات کہی کہ میں نے جو کہ مجھ سے جو حضرت امیر حمزہ ان کا قتل ہوا ہے،
لیکن بروز قیامت کل کلام مجھ سے اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا نا کہ تم نے کیا کیا ہے، تو مجھے یہ بتانے کے لیے میرے پاس ہوگا، میں بولوں گا یا اللہ، جب تیرے دین کے اوپر بات آئی تھی اور ایک جھوٹے نبی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تو تب میں نے اسے قتل کیا تھا۔ تو بیسکلی میرا جو جتنے بھی حکمران ہیں ان سے پیغام یہی ہے کہ کائنڈلی کچھ ایسا کر دیں، کچھ ایسا کر جائیں کہ کل بروز قیامت آپ اپنا سینہ چوڑا کر کے یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ پاک، جب کل فلسطین میں یہ موقع آیا ہوا تھا، یہ مسئلہ درپیش تھا، تو میں نے اپنی یہ خدمات جو ہے وہ سر انجام دی تھی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں جناب نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔